دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر بزم علماء میں۔ ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہر دل عزیز مستند اور مقتدر علماء کرام دنیا بھر میں الحمدللہ جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، تمام اہل علم اور اہل علم حضرات بھی آپ سے سیکھا کرتے ہیں، اور آج تشریف فرما ہوئے ایک مرتبہ پھر، اور موضوع ہے تربیت اولاد، اور ہمارے مہمان ہیں آپ کے ہمارے ہر دل عزیز الحاج مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب۔ خیر مقدم ہے آپ تینوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ تربیت اولاد ایک اہم ترین اور ایک وائڈ ٹاپک ہے آج کل کی دنیا میں، اور اس کی جو ایگزسٹ کرتا تھا یہ کبھی بہت زیادہ، لیکن آج کل کے دور میں ہم ویسٹرن ورلڈ کی طرح اتنے بزی ہو گئے مفتی صاحب کے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پہلے بات ہوتی تھی کوانٹٹی آف ٹائم کی، چلیں اس کو چھوڑ دیں، کوالٹی آف ٹائم بھی اب ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کوالٹی ٹائم بچوں کو نہیں دے پا رہے، اس کے بعد ایکسپیکٹ بچوں سے بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ نیک صالح اور بات تمیز ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا نا، بنیادی طور پہ بتائیں کہ قرآن و حدیث میں تربیت اولاد کے حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو ہدایت کا نظام ہے نا سلمان بھائی، اس کی یوں سمجھ لیں کہ ایک اہم کڑی دنیا میں نا والدین کی تربیت ہے۔ اسی لیے بچے کا پہلا اسکول، پہلی تربیت گاہ یا پہلی اکیڈمی کسی چیز کو قرار نہیں دیا گیا سوائے ماں کی گود کے، کہ ماں کی گود اس کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں یہ بات نظر بھی آتی ہے کہ ایک بچہ نمازی ہوگا نا، آپ اس پر غور کریں گے تو پیچھے عام طور پر، استثناء کی بات نہیں کر رہا، ایکسیپشن کیسز کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر جو ہوتا ہے وہ بچہ اچھا ہے، نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نظر آتا ہے، آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کا باپ مسجد میں نظر آ رہا ہوگا، بالکل ایسا ہی، اس کا باپ نماز پڑھ رہا ہوگا، بالکل صحیح، اس کی ماں نمازی ہوگی۔ اچھا، اس کے باپ کے پیچھے دیکھیں تو اس بچے کا دادا جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا۔ تو یہ نیکی ٹریول کرتی ہے، یہ نسلوں میں کنورٹ ہوتی ہے، نسلوں میں آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ نیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بظاہر تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے، لگتا ہے اس کا خون ہے یار، کچھ پیچھے سے اس کے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، اسپریچول سپورٹ ہے۔ جی۔ تو یہ روحانیت اور یہ نیکی ٹریولنگ کرتی ہے اور یہ نسلوں تک آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیت کا حامل قرار دیا والدین کی تربیت کو۔ مثال کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ جو آپ کے گھر والے ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں، ان کو بھی آگ سے، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کیا ہے کہ خود بھی فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرو، ان سے بھی کرواؤ، ان سے بھی کہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد، تمہارا مال کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی اولاد اگر تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا موجب بنتی ہے تو یہی اولاد آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، آپ کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آپ دیکھیں نا کیوں فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو سختی کر کے پڑھاؤ۔ کیوں فرمایا گیا کہ بچپن سے ہی بچوں میں اچھی عادتوں کو جو ہے وہ اسے سکھانے کی کوشش کرو، اور اچھی عادتیں، اچھے اخلاق اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو، اسے عبادات سکھاؤ۔ کیوں ہمارے بڑے ہماری انگلی پکڑ کے، بچوں کی انگلی پکڑ کے مسجد لے جاتے تھے، ساتھ کھڑا کرتے تھے نماز کے لیے، اذان کی آواز آ جائے تو کہتے تھے خاموش رہو اذان ہو رہی ہے۔ بچہ بچپن سے یہ باتیں جب سیکھتے بڑا ہوتا ہے نا، تو بڑا ہونے کے بعد
اسے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود اللہ رب العالمین کے کرم سے تربیت کی وجہ سے دینی راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، اگر آپ نے اولاد کی تربیت کی، اس کے باوجود اولاد خدا نہ خواستہ نافرمان ہو گئی، پھر تو خیر آپ نے اپنا معاملہ پورا کیا ہے، ذمہ داری پوری کی ہے۔ لیکن اگر آپ نے تربیت نہیں کی، اگرچہ آپ نیک ہوئے، تو یہ روز قیامت یہی اولاد کی جس کی وجہ سے آپ ادھر ادھر جاتے ہیں نا، حرام کی طرف بھی جاتے ہیں، عبادات کو بھی چھوڑتے ہیں، یہی اولاد آپ کو پکڑے گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا اس کو پکڑ، بالکل ہمیں تو جہنم میں ڈال رہا ہے، اس کو بھی پکڑ، اس کو بھی ڈال۔ وہ کہے گا مجھے کیوں، میں تو عبادات کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا۔ تو اس کی اولاد کہے گی مولا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ پڑھتا تھا، لیکن اس سے پوچھ کہ یہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہتا تھا، ہمیں یہ عبادات کے لیے کہتا تھا، اور اسی کی پاداش میں اولاد کے ساتھ اس سے بھی واصل جہنم کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اولاد کی تربیت صحیح طور پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، بنیادی باتیں ہم نے سمجھی ہیں، مجھے معاشرتی اور دنیاوی جو فوائد و برکات ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے وہ جاننے ہیں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں تربیت اولاد کے بہت زبردست فوائد ہیں، کیونکہ یہ جو اولاد ہے، جو بچے ہیں، آج کے بچے یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ آرکیٹیکٹ آف فیوچر ہیں، انہی نے آگے کل کے بڑے ہیں، یہ آج کے بچے ہیں، یہ کل کے بڑے ہیں۔ ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے افکار، ان کے رویوں سے ہی معاشرے نے آگے ترتیب پانا ہے۔ تو اگر ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے افکار اور ان کے رویے اچھے ہوں گے، والدین نے اچھی تربیت کی ہوگی تو یقیناً اچھے ہوں گے، اچھے ہوں گے تو معاشرہ مثبت ڈگر پر ہوگا، اچھے ہوں گے تو معاشرے کے اندر مثبت اقدار فروغ پائیں گی۔ اور اگر ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہوگی، کیونکہ بچے جو ہے وہ گیلی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں کہ اس وقت جس طرف چاہو موڑ دو، اگر اس وقت ان کے افکار اور ان کے اخلاق اور ان کے رویوں کی تربیت نہیں کی گئی، ان کو بری عادتیں بچپن سے لگ گئیں، تو آگے چل کے انہوں نے جو بری عادتیں ہیں، وہ ان بری عادتوں نے معاشرے پہ منفی اثر مرتب کرنا ہے۔ تو سوسائٹی کے اندر جو ہے، کسی بھی سوسائٹی کی پروگریس کے لیے، کامیابی کے لیے اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھر کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے بھی اولاد کی تربیت ضروری ہے، اور چونکہ افراد کے مجموعے سے ہی معاشرہ بنتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا اگلا اثر جو ہے وہ سوسائٹی پر ہوتا ہے، وہ معاشرے پر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی اگر اچھی تربیت کی ہوتی ہے تو وہ بڑے ہو کر والدین کے دست و بازو بنتے ہیں، اور اگر اچھی تربیت نہیں کی ہوتی تو پھر وہی ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باہر ہے، باپ کا یہاں پیچھے باپ بیمار ہے، بیٹا پوچھتا تک نہیں ہے، اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، نہ بیٹے نے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، نہ اسے جنازہ پڑھنا آتا ہے، اور بس جو ہے دوسروں کو رحم و کرم پر پیچھے جو ہے والدین رو رو کے ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو خشک ہو جاتے ہیں کہ بیٹے کا کسی طرح جو ہے وہ چہرہ دیکھ لیں، لیکن بیٹا جو ہے کیونکہ وہ اچھی تربیت نہیں کی۔ جو والدین اچھی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، ان کی اولاد ان کا دست و بازو بنتی ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، اپنے فرائض ادا کرتی ہے۔ تو یہ باتیں سکھانی ہوتی ہیں، یہ تربیت اولاد میں شامل ہیں، یہ سکھانا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ والد اپنی اولاد کو جو تحفہ دیتا ہے، اچھے ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ، زیادہ فضیلت والا کوئی تحفہ والد نہیں دیتا۔ یعنی والد کا اولاد کے لیے بہترین تحفہ، بیسٹ گفٹ یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت کرے۔ تو تعلیم بھی دینی ہے، تعلیم دینے پر تو زور ہوتا ہے، تربیت پہ لوگوں کا آج کل زور نہیں ہوتا، تو تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ وہ تربیت بہترین تحفہ ہے، وہ ضروری ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ تو جہاں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کہیں اولاد کی محبت میں حدود شرع سے تجاوز نہ کر جانا، اللہ کی معصیت میں نہ پڑ جانا، وہیں اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کرو گے تو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرو گے تو اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی طرح مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر حلال طریقے سے نہیں کمایا یا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت انتہائی ضروری ہے، دنیاوی فوائد کے اعتبار سے بھی اور اخروی فوائد کے اعتبار سے بھی۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب۔ انشاءاللہ کن کن امور میں اولاد کی تربیت ضروری ہے، ناگزیر ہے، مولانا عمران بشیر سے جانیں گے، سوال اس بریک کے بعد۔ مہینوں سے
सारे महीनों से निराला शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान। जी शान रमज़ान की नशरियात इफ्तार ट्रांसमिशन यानी नेमत इफ्तार, और हमारे मेहमान हैं आज बज़्म उलमा में मुफ्ती मोहम्मद सुहेल जली साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब। मैंने मौलाना सवाल एक आपसे पूछा ब्रेक से पहले, किन किन उमूर में औलाद की तरबियत नागुज़ीर है, ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद को हर एतबार से उसकी तरबियत करना कुरान और हदीस के मुताबिक ये वालिदैन की सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और पहली ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सही। और उसमें जहाँ से हमने इब्तिदा करनी है वो अपनी रोज़ी को हलाल तरीके से कमाना है। आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे अक्लमंद कौन है, फरमाया जो आखिरत को सामने रखे। पूछा गया बेवकूफ़ कौन है, फरमाया जो दुनिया को सामने रखे। फिर पूछा गया सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, फरमाया जो दूसरों की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को ख़राब करे। बच्चों के लिए, बीवी के लिए पहली गुजारिश तो ये है। दूसरे नंबर पे फरमाया बिर्रु आबाअकुम तबर्रु अबनाअकुम, तुम अपने वालिदैन की जिस तरह कदर करोगे तुम्हारी औलादें भी उस तरह तुम्हारी कदर करेंगी। अगर तुम अपने वालिदैन के कदरदान नहीं हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद बावजूद के आपस में जो मुकालमा हुआ वो भी कुरान पाक में मौजूद है कि 4 मरतबा या अबती मोहब्बत की इंतहा के लिए बोला जाता है, या अबती लिम ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ या अबती ला ताबुदु शैतान या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सक। 4 मरतबा जैसे बंदा मिन्नत करता है तो आगे से अब्बा जान क्या कह रहे हैं, ला इल्लम तंसही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, कि बाज आ जाओ, अगर तुम बाज ना तो तुम्हें पत्थर मार मार के तुम्हारा हाल बुरा कर दूँ। अल्लाहु अकबर। तो आगे से बाप को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा सलामुन अलैक, अब्बा जान मैं आप पे सलाम पेश करता हूँ, सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। इन्होंने अपने वालिद का ये रुतबा, अपने बड़ों को ये मुकाम दिया। आगे से इन्होंने जब अपने बच्चे को कहा या बुनैया इन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बाहु का फंजुर माज़ा तरा, इन्होंने चूँकि वालिद की दिल से कदर की। अब इनका बच्चा, इनका बेटा हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, या अबति फ़अल मा तुमर, ए अब्बा जान आपको जो हुक्म है मुझे ज़िबा करने का, बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहु अकबर। ये है बिर्रु आबाअकुम तबर्रु अबनाकुम, तुम अपने बड़ों की कदर करोगे तुम्हारे छोटे तुम्हारी कदर करें। बहुत खूब, क्या बात। इनको तरबियत में लाने के लिए 3 निस्बतें ज़रूर पेश करें। जी। अद्दिबु औलादकुम सलासा खिसाल, बिल्कुल मैं सही। 3 निस्बतें बच्चों को दे दो, ये तुम्हारी आंखों की ठंडक का सामान बन जाएंगी। हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा अहली बैतिही व तिलावतुल कुरान, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलाम के घराने की मोहब्बत और कुरान की तालीम के साथ इनको जोड़ दो। क्या बात है, खूबसूरत, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, ये औलाद की जो तरबियत है ये किसकी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, औलाद की जो तरबियत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि कुल जिम्मेदारी माँ की है, बिल्कुल सही। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कुल जिम्मेदारी बाप की है। बिल्कुल सही। दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाज़ औक़ात माँ बेचारी कर रही होती है और बाप हाथ उठा, यानी शोहर हाथ उठा देता है कि भाई मैं तो पूरा दिन काम करता हूँ, कारोबार करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो भाई मैं तो घर पे होता नहीं हूँ। तो घर पर आप होती हो तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, दोनों को अपने अपने एतबार से जिम्मेदारियां निभाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि माँ चूँकि घर पर ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है कि बच्चे घर पर आते हैं, स्कूल से घर पर आते हैं, मदरसे जाते हैं, फिर वहाँ से घर पर आते हैं, और वैसे भी एक्स्ट्रा टाइम वो घर पर स्पेंड करते हैं, चाहे वो बच्ची हो या चाहे बच्चा हो। तो माँ की जिम्मेदारी इस एतबार से ज़्यादा बनती है कि घर में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों को देखे कि बच्चे क्या कर रहे हैं,
کیا نہیں کر رہے، یا بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، تو تڑاک کے ساتھ ہے یا آپ جناب کے ساتھ ہے، ان تمام چیزوں کو ظاہر ہے کہ ماں بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتی ہے۔ باپ جب تھکا مارا یعنی بزنس کر کے یا کہیں پر نوکری کر کے جب شام کو گھر پر آتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دے۔ زبردست، پورا دن وہ نہیں دے سکتا، یہی ہے ذائق، وہ اگر 1 گھنٹہ بھی دیتا ہے نا صحیح بات، یا آدھا گھنٹہ بھی دیتا ہے، بھاری ہے، بہت اتنے بھاری انداز میں دے کہ پورا دن اسے کور ہو جائے۔ بالکل کہ ہاں بیٹا آپ نے کیا کیا پورا دن، اچھی بات کیا، آپ نے کیا اچھے کام کیے ہیں، کیا برے کام کیے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کی نہیں کی، آپ نے نمازیں پڑھی نہیں پڑھی۔ یہ روزانہ اگر آج آپ کی ماں باپ کو اولاد کو ماں باپ کی ضرورت ہے کہ وہ آج ٹائم دیں، اگر آج والدین نے ٹائم نہیں دیا، یہی اولاد بڑی ہوگی، جب آپ کو ضرورت ہوگی تو یہ ٹائم دینے پر تیار نہیں ہوگی۔ آج آپ ٹائم دیں، کل آپ کی اولاد جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کے پاس بیٹھی بھی ہوگی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ کیسی مائیں تھیں کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ استاد کے پاس آتے ہیں تو استاد کہتے ہیں پڑھ بیٹا، قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، 14 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ صاحبزادے پڑھنے آئے ہو کیا کرنے آئے ہو، یہ پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے ماں کے وجود میں تھا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، چلتے پھرتے قرآن پڑھتی تھی، مجھے یاد ہو گئے۔ یہ آپ دیکھیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بیٹا نماز پڑھنا، ماں کہتی نماز پڑھنا، شکر پسند تھی، جائے نماز کے نیچے سے شکر مل جائے گی، ایک مرتبہ رکھنا بھول گئیں تو اللہ رب العالمین نے غیب سے انتظام فرمایا، بھاگتی بھی آئیں تو کہا کہ بیٹا وہ نماز پڑھ لی، شکر ملی، ہاں مل گئی، لیکن ماں آج شکر کا ذائقہ کچھ اور تھا، پہلے کچھ اور ہوتا تھا، آج کچھ اور تھا۔ تو آپ بچپن میں جب آپ اپنی اولاد کو موٹیویٹ کریں گے عبادت کی طرف کہ بیٹا آپ یہ عبادت کرو یہ انعام ملے گا، تھوڑی سی لالچ بھی دے سکتے ہیں، آج ان کی دنیاوی لالچ ہوگی لیکن کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی لالچ ہوگی، آج ہیروں کی تلاش میں ہوں گے، کل ہیرے والے کی تلاش میں ہوں گے۔ بہت خوب ماشاءاللہ، اور جو جیسی کرنی ویسی بھرنی والی بات ہے، لیکن مصعب آپ نے بلیو می جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے اولاد کی، اور جب بھی پیرنٹل اٹینشن کی بات ہوتی ہے تو اٹینشن ڈیفیسٹ جتنا بھی ہوتا ہے باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھا میں ایک جملہ عرض کر دوں جی کہ قبلہ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا کا مکالمہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا چچا بھی باپ کی غیر موجودگی میں باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کو یا ابتی کہا۔ آپ کے والد کا نام جو ہے وہ طارق تھا، آپ کے یہ چچا ہیں جن کا نام آزر ہے، تو ظاہر ہے کہ چچا ہی باپ کی قائم مقام ہے، تو اس کے ساتھ جو بات چیت کا انداز تھا وہ بڑا ہی ماشاءاللہ۔ اگر آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ بیٹے کا جو ریپلائی تھا، جی 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 اللہ اکبر، اور پھر ان کے آگے جو اللہ رب العزت نے برتنا نصیب فرمایا، یہ بنیادی اخلاقیات اور اقدار ہیں ہماری جو ہمارے سامنے آنی ہے۔ آپ نے جو 1 گھنٹے کی بات کی نا، وہ ماں کی اٹیچمنٹ اور اٹینشن زیادہ ہے اور یہ باپ کی طرف سے، لیکن باپ اگر 1 گھنٹہ بھی دے دے گا نا با خدا وہ 23 گھنٹے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں اور ان پہ فوکس کریں، اٹینشن کریں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، کس نہج پہ تربیت کریں؟ بہترین طریقہ کیا ہے اولاد کی تربیت کا؟ دیکھیں اولاد کی تربیت کے اندر پہلے تو یہ بات والدین کو ملحوظ رکھنی چاہیے کہ خود وہ کام کر رہے ہیں اور بچوں کو اگر اس کام سے روکیں گے تو نہیں چلے گا۔ خود اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، خود وہ دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں غیبت نہ کرنا، تو ایسے نہیں چلے گا۔ اور والد خود بچوں کے سامنے بیٹھ کے اگر سگریٹ پیے گا اور بچے کو کہے کہ سگریٹ جو ہے وہ نہ پیو تو وہ اثر نہیں لے گا۔ جب جو ہے وہ دل سے نہیں نکلتی تو وہ اثر نہیں کرتی بات ہے، اور عمل جب بندے کا خود نہیں ہوتا جس بات پر، اس بات میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی وہ کہاوت مشہور ہے نا کہ بچے اپنے کانوں سے نہیں سنتے بلکہ اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، یعنی جو وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اسی کا اثر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح، اب جو مرضی بات ان کو کہہ دیں لیکن جو طریقہ آپ ان کے سامنے اختیار کر رہے ہیں وہ سیکھیں گے وہی۔ اور آپ دیکھیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر والد یا والدہ نماز پڑھ رہے ہوں تو کیسے وہ ساتھ آ کے مصلی کے ساتھ آ کے جو ہے وہ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچے کے اندر جو ہے یہ خاص قسم کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو اس کی
نقل کرنے کی کوشش ہے، اس کا ہم مثبت استعمال کرنا چاہیے والدین کو کہ اس کے سامنے اچھی بات کریں، بری بات سے اس کے سامنے بچیں تاکہ وہ اچھی باتیں سیکھیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کے اندر ظاہری تربیت بھی ضروری ہے اور باطنی تربیت بھی ضروری ہے۔ ظاہری تربیت یعنی اس کی ظاہری تعلیم کا خیال کرنا، اس کی جسمانی صحت کا خیال کرنا، اس کی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا، اسے ورزش کروانا، ایسے کام کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ لیزی بن جائے، اس کو بچپن سے ہی عادت ڈال دی کہ نہ وہ ورزش کرے نہ وہ اور کوئی ایسی جسمانی ایکٹیویٹی کرے، کوئی ایسی مثبت سرگرمی نہیں ہے جس کی وجہ سے کمزور رہ گیا ہے اور اس پہ بہت جلدی اثر ہوتا ہے، اس کا جو امیون سسٹم ہے وہی جو ہے مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ بھی والدین کی جو تربیت ہے، ان کے جو فرائض ہیں، فرائض منصبی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بچے کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں اور اسے ایسی مثبت سرگرمیاں کروائیں، کھیل کود، مناسب کھیل کود، مناسب ورزش، مناسب خوراک، بیلنس ڈائٹ، اس کا اہتمام کریں، یہ بھی ان کی فرائض میں شامل ہے۔ اسی طرح باطنی تربیت بھی، یعنی انہیں درست عقائد کی تعلیم دینا اور انہیں ان کے اخلاق کو درست کرنا، اچھے اخلاق سکھانا، یہ بھی والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر والد بچوں کے سامنے والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، بہت زیادہ برا بھلا کہے گا، تو بچے کے دل میں ماں کا احترام پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماں بچوں کے سامنے اگر ان کے باپ سے یعنی اپنے شوہر کو جلی گٹی سنائے گی، مناسب اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے گی، تو بچوں کے دل سے باپ کا ڈر وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بچوں کے سامنے خاص طور پر اس بات کا والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپس میں کوئی چپکلش بچوں کے سامنے نہ ہو، طریقہ درست اختیار کریں، بچوں کو بیجا لاڈ پیار سے بھی کام نہ لیں اور بہت زیادہ سختی بھی نہ کریں، بیلنس رکھیں، اعتدال رکھیں کہ بیجا لاڈ پیار بھی بگاڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ سختی کرنا یہ بھی باغی بنا دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، دونوں چیزوں سے بچنا ہے اور جو تربیت کا انداز ہے مناسب انداز پہ کرنی چاہیے اور مناسب انداز پہ ٹوکنا ضرور چاہیے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا ایک بچے کو برتن کے اندر، اس کا ہاتھ کبھی کس طرف کبھی کس طرف، یعنی کبھی کہاں سے لے رہا کبھی کہاں سے لے رہا، تو آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے لڑکے، اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انہیں سکھانی ہیں، انہیں سمجھانی ہے تاکہ ان کے اخلاق سنور جائیں۔ بالکل سے بنیادی ایتھکس ہیں اور یہ اسی اس کا انداز بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ایک سوال مولانا سے بھی پوچھوں گا اور آپ ہمیں وائل بریک آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں فقہی شرعی۔ مفتی محمد سہیل اعظم زرعی صاحب آپ کے سوالات لکھ رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ تربیت اولاد آج ہمارا موضوع ہے، بڑا کور ایشو ہے یہ سوسائٹی کا۔ مولانا سے ایک سوال کہ جو والدین نہیں کرتے تربیت اولاد کی تو انہیں کن مسائل اور نقصانات کا پھر سامنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے بچے کو لے کے آیا کہ بچہ میرا نافرمانی کر رہا ہے، اس کو کچھ سمجھائیں۔ صحیح۔ تو بچے نے پوچھا امیر المومنین کیا سب حقوق والدین کے ہیں یا بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ وہاں تو کھلی عدالت سے مراد واقعی کھلی ہوتی تھی کہ ہر دل کی بات کھل کے پیش کر سکتے تھے۔ منصف ایسا تھا نا، بالکل صحیح۔ تو میں بالکل بچوں کے بھی حقوق 100% ہیں۔ تو کہا کہ ان سے پوچھیں کہ میری تربیت کے لیے انہوں نے کیا بندوبست کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جواب ملا 0۔ پھر کہا انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے، جواب ملا جول، گندگی کا کیڑا۔ بتائیے۔ تو کہا جب میرا نام ہی ایسا رکھا ہے، انسان کے نام کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نام جب سنتے کہ اس نام کا ترجمہ ٹھیک نہیں تو نام تبدیل فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو نام اچھا رکھنا اور اولاد کے لیے جو ظاہر شادی انسان کر رہا ہے تو بیوی کا انتخاب ایسا کرنا کہ جو نیک ہو، صالح ہو، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ ابتدا وہاں سے چلے گی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم، تم اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو۔ بالکل صحیح۔ میں اردن گیا تو وہاں ایک عرب کو میں نے دیکھا کہ بڑا پیار، میں دعوت کی تھی تو مہمان آ رہے ہیں، بڑا پروٹوکول دے رہا ہے، ہر ایک کو محبت دے رہا ہے، لیکن 2 خوبصورت نوجوان جب آئے نا تو ایسا پیار دیا، ایسی محبت دی کہ میں دیکھ کے نا حیران رہ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا من ہاؤلا،
یہ کون ہے؟ جب وہ چلے گئے تو کہنے لگا ہا اولائی ابنائی، میرے بیٹے ہیں. تو میرے سوالیہ چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے اما سمعت حدیث الرسول، کہ آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دیا کرو. اللہ اکبر. تو میں سر پکڑ کے میں نے کہا سمعتہ مرارا واسمعتہ مرارا ولکن فہمت اليوم. سنی بھی بڑی دفعہ تھی، سنائی بھی بڑی دفعہ تھی، سمجھ آ جائیے. ہائے ہائے کیا اچھی. فاطمہ جب بھی تشریف لاتی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں کلما کانت دخلت آقا کریم کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے، ان کا ماتھا چوما کرتے تھے، سر مبارک چوما کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی اولادوں کو عزت دیں گے تو یہ ہمیں عزت دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو یہ چیزیں منتقل نہیں ہوں گی. کیا اچھا شعر مجھے یاد آیا. آپ کاندھوں پہ نواسوں کو لیے چلتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا. وہ دور ہے میرے کریم آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میں چاہتا ہوں کہ شارٹلی ٹو دا پوائنٹ، ہمارے پاس 1-2 منٹ بچے، آپ تینوں سے ایک پیغام لے لیں. تربیت اولاد کے حوالے سے کیا آپ معاشرے کو، ینگسٹر کو پیغام دیں گے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنی اسپیچز میں بھی، لیکچرز میں بھی، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا، بچپن سے لے کر جو یہ 6-7 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں والدین کے لیے کھلونا ہے. بالکل صحیح ہے. 7 سال سے لے کر یہ جو 14-15 سال کی عمر ہوتی ہے، فرمایا کہ اس میں غلام ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور 15 سال کے بعد، یعنی جو ٹین ایجر ہوتے ہیں نا، 15 سال کے بعد فرمایا یا تو دوست ہے یا دشمن ہے. ہو ٹھیک ہے. اب یہ آپ کی اس پر ہے. اگر آپ نے بچپن سے ہی اس سے تربیت صحیح کی، اس نوخیز پودے کو اچھا پاکیزہ پانی دیا، عبادات کا پانی دیا، اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کی محبت کا پانی دیا، تو یہ نوخیز پودا جب بڑا ہوگا تناور درخت بنے گا. یہ گیلی لکڑی ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں اس کو موڑ دیں، لیکن جب یہ تناور درخت بن جائے گا نا 15 سال کے بعد، پھر آپ چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو سیدھا کر دے گا، سیدھا نہیں ہوگا. سیدھا نہیں ہوگا. جی مفتی حسن نوید نیاز صاحب، شارٹ میسج. عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ، کہ سچ جو ہے وہ بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. واہ. وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور برائی دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. آپ دیکھیں سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ربانی کی والدہ نے ان کو رخصت کرتے وقت کیا نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس نصیحت کا کیا اثر ہوا؟ وہ پورا واقعہ ہے، ڈاکوؤں کا ٹولہ جو ہے، ٹولہ جو ہے وہ ان کے دستے حق پرست پر طائب ہو گیا. تو سچ بولیں ہمیشہ، اور بچوں کو بھی یہی تعلیم دیں، یہی تربیت دیں کہ بیٹا سچ بولنا ہے. بہترین میسج. جی مولانا. عربی کا محاورہ ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ وخلفاہ ذلیلا، اللہ اکبر، کہ وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے والدین چلے گئے ہیں. یتیم تو وہ ہے انما الیتیم ابوہ مشغولا او امہ مصروفہ، کہ اس کی ماں یا اس کے باپ کے پاس اس کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک اسکول کا پیپر چیک ہو رہا تھا تو بچہ کہتا ہے بڑے ہو کے میں نے اینڈرائڈ فون بننا ہے. ماں نے جب پڑھا تو رو پڑی، تو باپ نے جب پڑھا تو وہ بھی رو پڑا. اللہ اکبر. کہا وجہ کیا ہے؟ کہ جی آپ لوگ موبائل کو تو توجہ دیتے ہیں، ہمیں توجہ نہیں دیتے. میں بڑا ہو کے فون بنوں گا تو مجھے بھی آپ کی توجہ اور پیار ملے گا. توجہ، اٹینشن چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت کلام کیا آپ تمام علماء نے. اللہ آپ کا اقبال بلند کرے اور 4 دہان عالم سے آپ کی حفاظت ہو. ناظرین کرام، اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے. آپ بریک میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. اذان عصر الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب دیں گے کراچی اسٹوڈیو سے. ہم نماز عصر ادا کر کے بس یوں گئے اور یوں آئے. ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے